وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرم ہیں ان کو گھسیٹ کے ہانک کر لے جائیں گے دوزخ میں پیاسے. لا یملکون الشفاعہ، وہ سفارش کا کوئی اختیار نہیں رکھیں گے. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے کہ جس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو، تو عہد تو کسی نے بھی نہیں لے رکھا. باقی جسے اجازت ملے گی تو وہ وہی سفارش کرے گا جو بالکل ٹھیک سفارش ہوگی. آگے اس کا ذکر آ جائے گا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے یہ کہا کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے. مختلف، جیسے انہوں نے مشرکین نے کہا کہ جی اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، یا جیسے عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. لقد جئتم شیئا ادا، یہ تو تم بہت بھاری بوجھ اٹھا چکے ہو، اس کے نیچے پھنس گئے ہو، اتنا بڑا گناہ ہے جو تم نے اٹھا لیا. تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ اتنا بوجھ ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں. وتنشق الارض، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وتخر الجبال ہدا، کہ پہاڑ ڈہ جائیں اس بوجھ کے تلے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے. اتنی بڑی گستاخی ہے یہ. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور یہ رحمان کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے. ان کل من فی السماوات والارض، کوئی بھی نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں، الا آت الرحمن عبدا، مگر وہ رحمان کے حضور بطور بندہ کے آئے گا. جو بندہ ہے وہ بیٹا تو نہیں ہو سکتا، غلام کے طور پر آئے گا. لقد احصاہم وعدہم عدا، اور ہم نے ان کا شمار کر رکھا ہے، یعنی کوئی چھپ نہیں سکے گا، سب ہمارے جو ہے نا ریکارڈ پر موجود ہیں. ہم نے ان کا شمار کر رکھا ہے. وعدہم عدا، اور ان کی گنتی بھی گن رکھی ہے. وہ ٹائم پورا ہونے پہ لوٹ آئیں گے ہمارے پاس. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک آئے گا ہمارے پاس اکلوتا، فرد کی حیثیت سے آئے گا، جتھا نہیں آئے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. ان کی زندگی میں نہ بھی ہو، مرنے کے بعد محبت پیدا کر دے گا. کتنے اللہ والے دنیا سے چلے گئے، شاید ان کو دنیا میں کوئی، ان کی زندگی میں کوئی مقام نہیں ملا، بعد والوں نے انہیں یاد رکھا. آپ ذرا سوچیں، اپنی تاریخ ہی دیکھیں کہ اکبر کے دور میں جن کو اٹھا کے اس نے قید کر دیا، اگر ان کے فالوورز ہوتے تو قید کرنا ممکن ہوتا ہے مجدد الثانی کو. کوئی آواز اٹھانے والا ہوتا تو یہ ایسا کبھی بھی نہ ہوتا، لیکن یہ کوئی نہیں تھا. گویا ایک، بلکہ بہت سے لوگ مخالف تھے، اور جو بڑے بڑے جن کو اس وقت جید سمجھا جاتا تھا، جو بغیر نقطے کے تفسیر لکھتے تھے، ابو الفضل فیضی وغیرہ، تو وہ تو بادشاہ کے ساتھ تھے، اس کے دین اکبری کی سپورٹ کر رہے تھے. لیکن آج کس کا نام باقی ہے؟ کس کا نام عزت سے لیا جاتا ہے اور کس کو عزت دی جاتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اسی طرح لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو اس قرآن کو اے نبی ہم نے آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، آپ کے لیے پڑھنا آسان ہے، سنانا آسان ہے. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے پرہیزگار لوگوں کو خوشخبری دے دیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جو جھگڑالو قوم ہے، سخت اکھڑ قوم ہے جو یہ قریش کی، ان کو آپ خبردار کر دیں. لیکن کس چیز کے؟ قرآن کے ساتھ. گویا انذار بھی قرآن کے ساتھ ہے اور بشارت بھی قرآن کے ساتھ ہے. بشارت کس کو دینی ہے؟ پرہیزگاروں کو. اور خبردار کس کو کرنا ہے؟ گناہگاروں کو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اب ظاہر ہے ایک بندہ جو ہے الٹے کام کرتا ہے اسے تو بشارت نہیں دی جا سکتی نا، کہ تم جو یہ شراب پیتے ہو بہت اچھا کام کرتے ہو جنت میں جاؤ گے. بشارت تو اسی شے کو کہتے ہیں. اسے ڈرایا ہی جائے گا یہ تم نے حرام کھایا ہے یا پیا ہے تو اس کے نتیجے میں دوزخ میں جانے کا خطرہ، یہ انذار ہے. اور جو اچھے کام کر رہا ہے، نماز روزہ کر رہا ہے، پرہیزگاری یعنی آرام سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، یہ اس کے نتیجے میں تم جنت میں جاؤ گے، یہ خوشخبری ہے. لیکن یہ ساری خوشخبری بھی دینا ہے یا خبردار بھی کرنا ہے؟ قرآن کے ذریعے اسے کرنا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے کتنی جماعتیں ہیں جو ہم نے ہلاک کی ہیں. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، ان میں سے کسی ایک کی بھی آپ کوئی آہٹ بھی پاتے ہو؟ کوئی ان کی آہٹ آتی ہو؟ او تسمع لہم رکزا، یا ان کی کوئی بھنک سنتے ہو، کسی کی زبان پہ ان کا تذکرہ آ جائے. یہ قومیں ہم نے اس طرح نیست و نابود کر دی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اب یہ سورہ طٰہٰ ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں ایک تو قصص النبیین کا رنگ بھی ہے، یعنی ابتدائی حصہ اس میں بڑا تفصیل کے ساتھ آیا، ان کی پیدائش سے لے کے ان کے مدین کے سفر تک، اور وہاں سے واپس آ کے
وہ جو ان کا یعنی رسول بن کے فرعون کے دربار میں جانے تک. اب اس سے آگے کا وہ معاملہ ان کے رسالت کا ہے، یعنی وہ انباء الرسل والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. تاہا یہ حروف مقطعات ہیں، 2 ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے، جیسے یاسین ایک نام ہے تو تاہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، آپ پر قرآن ہم نے اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، یہ محنت جو کرنی پڑ رہی ہے. ایک معنی تو یہ ہے، لیکن ایک دوسرا معنی بھی ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ ناکام ہوں، آپ بدقسمت رہ جائیں. یعنی آپ محنت تو اس کے نتیجے میں کرنی پڑ رہی ہے، بہت بھاری بوجھ ہے جو آپ پہ رکھا گیا ہے، ذمہ داری ہے جو عطا کی ہے لوگوں تک قرآن پہنچانا، لیکن اس کے نتیجے میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کی محنت رنگ لائے گی اور آپ کامیاب ہوں گے، ناکام نہیں ہوں. قرآن کے ساتھ آپ ناکام نہیں ہوں گے. الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اتارا ہوا ہے اس کی طرف سے کہ جس کے ہیں آسمان، زمین اور اونچے آسمان. الرحمن، جو رحمان ہے، علی العرش استویٰ، جو عرش کے اوپر متمکن ہے، یعنی پوری کائنات کا حکمران ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو کچھ زمین کی تہ میں ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ بات اونچی آواز میں کہیں گے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ تو چھپی بات کو بھی جانتا ہے اور جو بہت زیادہ پوشیدہ چیز ہو اس کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں. یہ اللہ کا ایک تعارف کرانے کے بعد اب وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سنایا جا رہا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ کی بات کا پتہ چلا ہے، خبر پہنچی ہے موسیٰ کے واقعے کی؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی تھی. اب یہ آگ وہ دیکھ رہے ہیں جب مدین گئے تھے، مدین سے واپس آئے. زیادہ اس کی تفصیل آئے گی سورۃ القصص میں، یعنی وہ آپ جو جوان ہوئے اس کے بعد آپ کے ہاتھوں قتل ہوا، پھر مدین چلے گئے، وہاں کیا واقعات پیش آئے، پھر کیا جو وہاں پہ ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کے واپس مصر آ رہے تھے. تو یہاں پہ بات وہاں سے شروع کی جب وہ واپس مصر آ رہے تھے. رستہ بھول گئے تھے، اہلیہ بیمار تھی، ڈیلیوری ہونے والی تھی، سردی بہت سخت پڑ رہی تھی، تو یہ انہوں نے آگ دیکھی. فقال لأہلہ، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، لأہلہ امکثوا انی آنست نارا، تم یہاں پہ رکو، میں نے آگ کو دیکھا ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس، تاکہ میں وہاں سے تمہارے لیے انگارہ لے کے آؤں، یعنی انگارہ لاؤں گا، ہم اپنی آگ یہاں پہ روشن کر لیں گے. او اجدو علی النار ہدا، شاید یہ کہ مجھے آگ پر سے کوئی جو ہے نا وہ رہنمائی مل جائے، گائیڈنس مل جائے. یعنی راستہ بھولے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی سیانہ بندہ ہوا تو راہ بتا دے گا. دنیا کا راستہ پوچھنے گئے تھے تو وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ باطنی جو علم ہدایت ہے اس کا راستہ کھول دیا. فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ والی جگہ پہ پہنچے، ظاہر ہے وہاں گھر تو کوئی تھا نہیں، آبادی بھی نہیں تھی. آواز آئی، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں یہ تمہارا رب ہوں، پس اپنی جوتیاں اتار دو. انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک پاکیزہ میدان طویٰ میں کھڑے ہو. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے پسند کر لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، تجھے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چن لیا ہے، تو جو تجھے حکم کیا جا رہا ہے اسے توجہ سے سنو. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک یہ میں ہوں، میں اللہ، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے مگر میں. فاعبدنی، پس میری ہی بندگی کرو. یہ بہت یعنی آپ ذرا اس میں کی جو تکرار ہے نا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، تو الہ میں ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی حاکم میں ہوں. اب فرما روائی میری ہے تو فرما برداری میری کرنی ہے. عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے، فرما برداری میری کرنی ہے. واقم الصلاۃ لذکری، دیکھیے اس فرما برداری اور عبادت سے نماز کا ذکر علیحدہ کر کے کیا ہے. نماز قائم رکھو میری یاد برقرار رکھنے کے لیے. ان الساعۃ آتیۃ، بے شک جو قیامت ہے وہ آنے والی ہے. اکاد اخفیہا،
میں اسے خفیہ رکھوں گا، ظاہر نہیں کروں گا، اس کا وقت نہیں بتاؤں گا۔ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، اور وہ اس لیے آئے گی تاکہ بدلہ دے دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کیا ہے پورا پورا، اپنی محنت کا صلہ پالے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، اور کہیں آپ کو غافل نہ کر دے اس سے، روک نہ دے اس سے وہ کہ جو خود ایمان نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ طالب دنیا ہوگا، اس کا نقطہ نظر ہی زندگی کے بارے میں کچھ اور ہوگا، تو اس کی صحبت کا اثر آپ پر بھی نہ ہو جائے، تو ایسی صحبت سے بچو۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنے مزو میں پڑا رہا، فَتَرْدَىٰ، تو وہ تو پٹخا جائے گا، یعنی دوزخ میں گرے گا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اس واعظ کے بعد کہیے یا جو بھی ابتدائی جو نصیحت یا تذکیر ہے اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ قال ہی عصائی، انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ بکریاں ہیں ان کے ساتھ، بکروال جس طرح اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی عصا رکھتے ہیں سنبھالنے کے لیے سب، یہ عصا، یہ میری لاٹھی ہے۔ اور اس کے بعد اب یعنی یہ اس ساری جو کیفیت ہے اس سے موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہیں ہیں، خوفزدہ نہیں ہیں، بلکہ اس کو یعنی انہیں خوش راس آ رہی ہے، اور وہ گویا منتظر ہیں کہ مجھے بھی بات کرنے کا موقع ملے۔ بات تو سارے اللہ نے صرف اتنا پوچھا تھا یہ کیا ہے، جواب یہ کافی ہے، یہ لاٹھی ہے، لیکن وہ مزید بھی اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ اتوقع علیہا، میں اس کے اوپر ٹیک بھی لگاتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اس کے ذریعے سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو اس کے ذریعے سے میں کرتا ہوں۔ قَالَ أَلْقِیہَا یَا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ذرا اس کو زمین پر ڈال دو۔ فَأَلْقَاهَا، انہوں نے پھینک دی۔ فَإِذَا هِیَ حَیَّةٌ، وہ ایک دم سانپ بن گئی، تسعیٰ، دوڑتا ہوا، صرف نظر ہی نہیں آ رہا کہ پلاسٹک کا سانپ ہو، چلتا پھرتا سانپ بن گئی۔ اب یہ دیکھیے یہ مادی دنیا میں تو یہ ممکن ہی نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا شے بتائی جا رہی ہے، وہ کچھ اور بھی تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو چل رہا ہے، جو چیزوں کو یوں تغیر و تبدل سے دوچار کر دیتے ہیں۔ قال خذھا، اب اس سے ذرا موسیٰ علیہ السلام کو گھبراہٹ ہوئی ہے کہ یہ کیا تماشا شروع ہو گیا، تو اب اللہ نے کہا کہ اسے پکڑ لو، ولا تخف، اور مت ڈرو، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اسے واپس اس کے پرانی جو شکل ہے اس پہ لوٹا دیں گے، پہلی حالت پہ دوبارہ کر دیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے بغل میں ڈال کے نکالو، تخرج نکالو، بیضاء من غیر سوء، یہ سفید ہوگا بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی برائی کے، بغیر کسی بیماری کے۔ آیتن اخرى، اور یہ دوسری نشانی ہے، یہ دو بڑی نشانیاں ہیں، یہ لے جاؤ، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم تمہیں دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، تو جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، ہمارا پیغام اس تک پہنچاؤ۔ قال رب اشرح لی صدری، فرمایا اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، کشادہ کر دے، یعنی کوئی بھی کام ہو اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ دل آمادہ ہو اس کام کو کرنے پر، تو میرا سینہ اس کے لیے کھول دے۔ ویسر لی امری، اور یہ جو مشن مجھے آپ نے سونپا ہے اس میں آسانی فرمائیے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی بھی مضمون آپ اگر فرض کریں زبان ہی نہ چلے یا رک رک کے چلے، یا جسے کہتے ہیں نا روانی اور فلوئنسی نہ ہو، تو وہ ذرا اس کی جو ردم نہیں بنتا، تو اس کے لیے میری زبان کو رواں کر دیجئے۔ یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، مزید یہ ہے کہ میرا بوجھ اٹھانے والے میرا گھر میں سے کسی کو بنائیے۔ ہارون آخی، یعنی میرا جو بھائی ہیں ہارون، ان کو بھی نبوت پر سرفراز کیجئے۔ اشدد بہی ازری، ان کے ذریعے سے میری کمر مضبوط کیجئے۔ واشرکہ فی امری، اور میرے اس مشن میں ان کو میرا شریک کار کیجئے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کے، ایک اکیلا دو 11، ہم دونوں مل کے آپ کی خوب تسبیح کریں۔ ونذکرک کثیرا، اور آپ کی خوب یاد کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہمیں خوب دیکھتے ہیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا جو موسیٰ تو نے مانگا تجھے عطا کیا گیا، گرانٹیڈ۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، یہ اب تو نے مانگا تو ہم نے دیا، جب تم نے نہیں بھی مانگا تھا تو ہم نے تم پر احسان کیا تھا، ہم تم پر احسان کر چکے ایک مرتبہ اور بھی۔ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے وحی کیا تھا تمہاری ماں کی طرف جو کچھ کہ ہم نے وحی کیا تھا۔ اب اس وحی سے بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا تھا اور وہ نبی تھیں، مطلب یہ ہے کہ ان کو خواب میں کسی طرح بات ان کو سمجھا دی تھی۔ اور وہ کیا بات تھی؟ انقذ فیہ فی التابوت، یعنی اب اس میں انڈرسٹوڈ کیا ہے
انڈرسٹوڈ یہ ہے کہ جب تمہیں خطرہ ہو، وہ ہم سورہ قصص میں پڑھیں گے کہ ابھی تو تم اسے دودھ پلاتی رہو، جب اندیشہ ہو کہ کہیں پکڑے جانے کا خطرہ ہے، کسی نے خبر کر دی ہے، مخبری ہو گئی ہے، بچہ پکڑا جائے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال کے بچے مارے جاتے تھے، تو اس وقت جب یہ خطرہ ہو تو کیا کرو، انقذ فیہ فی التابوت، اس وقت اسے صندوق میں ڈال دو، وقذ فیہ فی الیم، اس صندوق کو اٹھا کے دریا میں ڈالو، فلیلقہ الیم بالساحل، اب یہ آگے پیشن گئی ہے، اتنا تم کرو، آگے کیا ہوگا، وہ دریا جو ہے وہ اسے جا کے اگل دے گا ساحل کے اوپر، کنارے پر، کہاں پہ، یاخذہ عدو لی و عدو اللہ، جہاں پہ اس کو میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، یعنی اسے فرعون کے محل کے قریب جا کے ساحل پر اگل دے گا دریا۔ اب وہاں پہ پہنچ گیا، یہ سارا وہ صندوق بہتا ہوا، جہاں پہ کپڑے دھو رہی تھی ان کی جو خواتین، تو وہاں پہ وہ صندوق پہنچ گیا۔ اب وہاں کا منظر ہے جو کھینچا گیا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ تیرے اوپر میں نے اپنی طرف سے محبت جو ہے نا وہ انڈیل دی تھی، یعنی ایسی منمونی صورت دے دی جو دیکھتا لٹو ہو جاتا، وہ بھول گئے کسی وہ قتل کرنا، اور یہ وہ اتنا پیارا بچہ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تجھے میں نے بنایا ہے تاکہ تو پرورش پائے میری نگاہ میں، میری نگرانی میں، میری آنکھوں کے سامنے، اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُ، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اہتمام یہ کرنا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس ہی واپس پہنچیں، تو اس کے لیے کیا ہوا، یعنی وہ ایک عالم تکوین میں وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ماں بے قرار ہے، اس کو تو نہیں پتہ آگے کیا ہوگا، تو اب عالم اسباب میں وہ کیا کر رہی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہہ رہی ہیں کہ آپ جاؤ دیکھتی رہو ہوتا کیا ہے، اللہ نے تو یقین دلایا ہے لیکن تم آنکھوں سے دیکھ کے آ کے مجھے بتاؤ کہ کیا بنا ہے۔ اب وہاں پہ باقی بات تو ساری ٹھیک ہو گئی، اگلا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ یہ تو طے ہو گیا کہ جی ان کو گھر میں رکھنا ہے، پالنا ہے، لیکن وہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے، منہ ہی نہیں لگاتے تھے، پریشانی کہ بھئی نئے نئے شہزادے تشریف لائے ہیں اور وہ کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں، تو اب وہ کئی دائیاں منگائی گئیں، ان کو ٹرائی کیا گیا لیکن نہیں، بچہ ضدی، دودھ نہیں پی رہا۔ اب وہ بہن سمجھ گئی سارا معاملہ، تو اس نے کسی طریقے سے ان کو یہ باور کرایا کہ میں ایک خاتون کو بلاتی ہوں، وہ اصل میں جب ایسا بچہ ہو تو کوئی اسے لینے کے لیے بھی تو نہیں تیار ہوتا نا، کہ اس مصیبت کو گھر لے جا کے سنبھالنا کیسے ہے، فرعون تو وہ کہے گا بچہ کمزور کیوں ہو گیا، پچھلی دفعہ 4 پاؤنڈ تھا اب یہ 3.5 پاؤنڈ کیوں رہ گیا، تو پوچھ گچھ بھی بڑی شدید ہوگی، تو اس لیے اسے کوئی دایا تیار ہی نہیں ہوئی لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا نہیں، ایک مجبور لوگ ہیں وہ یہ سارا جو ہے نا جو اسٹرگل کر لیں گے اس کی خاطر، تو میں ان کو بلاتی ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہم تلاش میں ہیں، اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں، بلاؤ۔ اور جب حضرت موسیٰ کی والدہ آئیں، انہوں نے سینے سے لگایا، اسی وقت بچے نے دودھ پی لیا۔ اب انہوں نے کہا جی یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ یہاں پہ رکے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے گھر کے بہت کام ہیں اور یہ ذمہ داریاں ہیں، میں تو نہیں یہاں پہ رہ سکتی۔ وہ کہ اچھا آپ اپنے گھر لے جائیں، اور وظیفہ بھی مقرر ہو گیا اور ساری سہولتیں۔ اب یعنی شاہی بچہ جو ہے وہ جا کے امن سے سکون سے اپنی ماں کی گود میں، جس نے قتل کرنا تھا وہ اب ساری زندگی کے انتظامات کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کوشاں ہو گیا۔ اب آپ کو تکوین کی کچھ سمجھ آئی ہوگی نا کہ جب اللہ اپنا کام کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، اتنی ساری تو بات ہے۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، تو اے موسیٰ ہم نے تجھے واپس کر دیا تیری ماں کے پاس، کئی تقر عینھا، تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے، ولا تحزن، غم بھی نہ کرے۔ اب یہ چنتا بھی نہیں رہی کہ کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے، بچہ بھی واپس آ گیا اور ساتھ وظیفہ بھی لے کے آ گیا، کماؤ پوت۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور اے موسیٰ ایک اور احسان بھی کیا جب تو نے ایک جان قتل کر دی۔ اس کی تفصیل ہم جا کے سورہ قصص میں پڑھیں گے۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو اس غم سے، ظاہر ہے اس کے بعد ایک دکھ ہے، افسوس بھی ہے، خوف بھی ہے، تو وہ جو غم کی کیفیت تھی اس سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تمہیں طرح طرح سے آزمایا، کئی مشکلات سے گزارا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تو کئی برس رہا اہل مدین میں۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر تو اللہ کی تقدیر پر موسیٰ یہاں پہنچا ہے۔ یہ سارا پیدائش سے لے کر آج تک کا عمل یہ ہماری تقدیر تھی، اس میں کسی کا ارادہ، کسی کا عمل دخل، کسی کا منصوبہ، کسی کی سوچ شامل نہیں تھی، یہ صرف ہمارا منصوبہ تھا۔
اور یہ کیوں تھا؟ یہ سورہ قصص میں جا کے کھلے گا۔ ہم نے طے کیا تھا کہ مظلوم قوم کو غلامی سے آزادی دینی ہے، ظالم کا خاتمہ کرنا ہے، تو ہم نے موسیٰ کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا۔ تو کسی قوم کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے اس کو جس طرح کی لیڈرشپ درکار ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یوں وہ تکوین کے طور پر ابھارتا ہے، پروان چڑھاتا ہے۔ اور جب اللہ کی تکوین میں وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، اب اللہ تعالیٰ اس کو اس کا حکم دیتا ہے، اس سے پہلے وہ کام نہیں ہوتا، تب تک وہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ یہ تکوین ہے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر اب موسیٰ تو تقدیر پر یہاں پہ آئے ہیں۔ تقدیر اب اندازہ نہیں کہے ہیں، یعنی ہم نے ایک ایک گھڑی ناپ کے تمہیں یہاں پہ پہنچایا ہے۔ بظاہر کیا لگے گا حادثہ، مدین کیوں گئے تھے جی؟ قتل ہو گیا، اچانک قتل ہو گیا، کوئی ارادہ نہیں تھا، قتل ہو گیا، پہنچ گئے مدین۔ جس گھر میں گئے اس کا سبب کیا بنا وہ ہم جا کے آگے پڑھیں گے۔ وہ کوئی پانی پلا دیا کسی کو تو اس کے نتیجے میں جناب ایک خاص گھر میں پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے شادی کا بندوبست کر دیا۔ ادھر سے بھائیو اب واپس جا رہے تھے کہ بھئی اتنا عرصہ ہو گیا ہوگا، اب کسے یاد رہا ہوگا تو چلیں اب تک، نہیں، اللہ نے کہا جسے یاد نہیں رہا ہوگا جا کے اسی کو دعوت دینی ہے۔ امتحان ہی نہیں ختم ہوتے، یہی زندگی ہے، یہی تقدیر ہے، یہی تکوین ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھے بنایا ہی اپنے لیے، خاص اپنے لیے بنایا ہے۔ اذهب انت، اب جاؤ تم بھی جاؤ، وَأَخُوكَ اپنے بھائی کو بھی لے جاؤ، بے آیاتی، میری ان آیات کے ساتھ، وہ عصائے موسیٰ اور ید بیضا، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور میری یاد میں کوئی سستی نہ کرنا۔ اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا، اور اسے جا کے کہو، فقولا لہو قولا لینا، اس سے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت اخذ کرے یا کچھ ڈرے اللہ سے۔ اب اللہ کو نہیں پتا تھا نہیں ڈرے گا، نہیں، جو کچھ فرعون نے کیا اللہ کو نہیں پتا تھا فرعون کیا کرے گا؟ یہ وہ تکوین ہے جو اللہ کو پتا تھا۔ یہ جس کا اہتمام اللہ کر رہا ہے، یہ تشریح ہے کہ جاؤ اب اسے سکھاؤ، یہ تشریح کے تقاضے سارے پورے کرو۔ قالا ربنا اننا نخاف، اب دونوں نے کہا، دونوں بھائیوں نے، اے ہمارے رب ہمیں ڈر ہے، ہمیں اندیشہ ہے، ان یفرط علینا، کہ وہ ہم پر ببک اٹھے گا۔ وہ جیسے نہیں ہوتا برسٹ ہو جانا، ہم یعنی فرعون اتنی بڑی گستاخی کیسے، یعنی وہ کہے میں رب نہیں ہوں کوئی اور رب ہے، اس کے سامنے یہ بات کرنا کوئی آسان ہے؟ تو وہ ایک دم جو ہے بھڑک اٹھے گا۔ او یتغا، اور اس بات کا بھی ڈر ہے کہ وہ کہیں جوش میں آ کر کوئی یعنی ہمارے خلاف کوئی سرکشی نہ کرے۔ قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا مت ڈرو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، دیکھتا بھالتا سنتا۔ فاتیاہو، تو جاؤ دونوں اس کے پاس، فقولا، اور دونوں اس سے کہو، انا رسولا ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، یہ ظلم ختم کرو، ایک قوم کو تم نے ناحق غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کو آزادی عطا کرو، ہم ان کو آزاد کروانے کے لیے آئے ہیں۔ بات بندے کو سیدھی کرنی چاہیے نا۔ اب یہ بلوچستان کے مسئلے پہ رو رہے ہیں، ہمارے صحافی بھی رو رہے ہیں جی، مسنگ پرسن ہیں، وہ ہیں، ٹھیک ہے سارا کچھ ہے، لیکن یہ کیوں چھپا رہے ہیں کہ ان کا اصل مطالبہ کیا ہے؟ یہ ساری دہشت گردی اس لیے ہے کہ بھائی وہ مسنگ پرسن چھڑانا چاہتے ہیں، یہ ساری ان کی جدوجہد اس لیے ہے کہ بلوچستان کو اس کے حقوق ملیں۔ اگر اس لیے ہو تو پھر ہم بھی ان کی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اگر یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، سمجھ آئیے، تو پھر تو ریاستوں سے پھر جو ہے نا، پھر کون سے حق کی بات کرتے ہو؟ آپ اگر آزادی چاہتے ہو تو اس کی قیمت پھر ادا کرنی پڑتی ہے، آزادی کے لیے تو پھر یہ ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اب کیوں رونا روتے ہو کہ بھائی مسنگ پرسن ہو گئے ہیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گئے ہیں؟ تو سچ تو بولو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، اپنا منصوبہ چھپا کے نہیں رکھا، صاف جا کے کہو بنی اسرائیل کو آزادی دو، پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ فارسل معنا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، ولا تعذبہم، اور ان کو عذاب نہ دو۔ کون سا عذاب؟ یعنی جو مشقت ان پر ڈالی ہوئی ہے۔ آخر آپ سوچیں نا، یہ مشقت کون سی ہے؟ یہ جو احرام مصر بنے اور آج تک جو عجوبہ سمجھے جاتے ہیں، کس نے بنائے؟ کتنے بنی اسرائیل بناتے ہوئے، بڑے بڑے پتھر اوپر چڑھاتے ہوئے ان کے نیچے کچلے گئے، تو انہوں نے تو ڈور ڈنگروں کی طرح رکھا ہوا تھا ان کو اس مصیبت سے آزاد کرو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کے آئے ہیں۔
वस्सलामु अला मन इत्तबाल हुदा, और सलामती उसके लिए जो हदायत का पैरोकार बनेगा। इन्ना कद ऊखिया इलैना अन्ना लज़ाबा अला मन कज़्ज़बा व तवल्ला, और हमारी तरफ वही किया गया है कि बेशक जो अजाब है वो उसके ऊपर है जिसने जुटलाया और जिसने मुँह फेरा अल्लाह के हक़ से और हदायत से। काला फमर रब्बुकुमा या मूसा। अब इस मकाम पर आप देखेंगे कि ये जो फ़िरौन है ना, कितना बड़ा डिप्लोमेट है, वो सियासतदान है। पहला मसला ये हुआ कि देखें ये मूसा अलैहिस्सलाम छोटे हैं, हारून अलैहिस्सलाम बड़े हैं। अब फ़िरौन को क्या पता कि रसूल कौन है और नबी कौन है, तो उसको तो जो दुनिया के तौर तरीके हैं उसके मुताबिक बात करनी चाहिए थी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से। वो बड़े थे, मूसा अलैहिस्सलाम छोटे थे, दोनों भाई इकट्ठे आए थे, तो उसको सवाल किससे करना चाहिए था? बड़े भाई से करना चाहिए था। उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, फमर रब्बुकुमा या मूसा, तुम्हारा रब कौन है मूसा? क्यों? ये उसे पता था, उसके साथ खेल कर जवान हुए थे। एक राय ये है कि वो बड़ा फ़िरौन जिसने पाला था मूसा अलैहिस्सलाम को, वो फौत हो चुका था। ये उसका बेटा था जो, और मूसा अलैहिस्सलाम और वो इकट्ठे, मतलब लंगूटिए थे, इकट्ठे जवान हुए। तो उसे पता था मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला यानी इतनी रवानी नहीं है, ये बात करने में रुकते हैं, तो इसलिए उसने सवाल मूसा अलैहिस्सलाम से किया है ताकि ये सही जवाब ना दे सकें। फमर रब्बुकुमा या, ये आप अगर, मैंने थोड़ी इसकी वजाहत इसलिए की ना कि आजकल अगर फ़र्ज़ करें वो कोशिश ये होती है दीन को बदनाम करना है या क्या इस्लाम को बदनाम करना है, तो जो जवाब दे सकता हो ना, उस मौलवी को कोई नहीं लेके आएगा सोशल मीडिया के ऊपर ना, मतलब किसी भी प्लेटफार्म के ऊपर। वहाँ ला के बैठाएँगे किसी को कि ऐसे चल्ले कल्ले को कि जो सीधा जवाब ही नहीं देना जानता है। ये तरीका है। वो उधर बैठा देंगे मुकाबले में, वो बहुत जो है ना पटख पटख औरतें जो एकदम चटक चटक के बोलती हैं, और मुकाबले में वो मौलवी जिस अव्वल तो बात ही नहीं करेगा तो ऐसी आएँ बाएँ शाएँ करेगा, किसी की समझ में ही नहीं आएगा। तो इस बात को समझ लें कि यही सोचते हुए फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, इस ख्याल से कि इससे जवाब बन नहीं पड़ेगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम, उसे क्या पता ये किस पारस को हाथ लगा के आएँ। काल रब्बुना अल्लज़ी आता कुल्ला शैइन खलक़हू, उन्होंने फरमाया हमारा रब वो है जिसने हर शय को पैदा किया है। सुम्मा हदा, फिर उसे हिदायत दी है। काला फमा बालुल कुरूनिल ऊला, उसने अगला हमला किया है। अगला हमला ये है कि वो जो पहले जो लोग मर गए हैं उनका क्या बनेगा? हमारे पास तो रसूल आ गए अल्लाह का पैगाम लेके, चले हम तो हिदायत की पैरवी करके जन्नत में चले जाएंगे। वो हमारे जो अब्बा हुजूर फोत हो गए, दादा जान चले गए, उनका क्या बनेगा? अब ये सवाल क्यों किया? जोशीला आदमी फौरी जवाब क्या देगा? दोज़ख में जाएंगे। नतीजा क्या निकलेगा? सारे दरबारी, मेरा अब्बा भी दोज़खी, तेरा अब्बा भी दोज़खी, तो फिर तो मतलब एकदम दुश्मनी पैदा हो जाएगी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ भी कितनी जो है हिकमत के साथ जवाब दिया। काला इल्मुहा इंद रब्बी, उन्होंने कहा उनका इल्म मेरे रब के पास है। नथिंग डूइंग, जवाब ही नहीं दिया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने इल्म की धाक बैठाऊँ, सबको जहन्नमी बना के छोड़ूँ। उनका इल्म मेरे रब के पास है, फ़ी किताब, उसके रिकॉर्ड में है। मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया, जो पैगाम दे के भेजा गया वो मैं तुम्हें सुना देता हूँ, बाकी उनसे पहले वालों का इल्म उसके पास है। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब न बहकता है और न भूलता है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द, अब ये बलागत है ना जिसका इज़हार हो रहा है। वो क्या समझता था ये बोल नहीं सकते, तो अब सुने। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदा, मेरा रब वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बछूना बनाया है। व सलक लकुम फ़ीहा सुबुला, और उसने तुम्हारे लिए इसमें रास्ते बना दिए हैं। व अनज़ला मिनस समाए मा, और उसने बुलंदी से उतारा है पानी। फ़अख़रजना बिही अज़वाजन मिन नबातिन शत्ता, और उस पानी के ज़रिए से हमने निकाले तरह तरह के नबातात, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ। कुलू वरआऊ अनामकुम, खाओ खुद भी चराओ अपने जानवरों को भी। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिउलिन नुहा, इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जिनकी कोई अकल है, समझ है, अकल रखते हैं। उन जो गुठली होती है ना उसके अंदर जैसे मगज़ होते हैं, तो जो गुठली वाले हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं, यानी अकल वाले। मिनहा खलकनाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया है, इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और दोबारा इसी मिट्टी से उठा खड़ा करेंगे। वलक़द अरयनाहु आयातिना कुल्लहा, और हमने उस फ़िरौन को अपनी हर तरह की निशानियाँ दिखाईं। फ़कज़्ज़बा, उसने तकज़ीब की, झुटलाया, बयानिए बनाए उनके मुकाबले में। व अबा, और नहीं माना। काला जेतना लितुख़रिजना मिन अर्दिना बिसिख़्रिका या मूसा, अब ये सारी निशानियां देखकर उसने जो जवाब दिया, या यूँ कह लिए जवाब नहीं है, बयानिया बनाया, अपनी कौम को अपने साथ शामिल करने के लिए, कायल रखने के लिए उन्हें खौफ दिलाया।
یہ ریاستوں کا ہتھیار ہوتا ہے اپنی قوم کو خوف دلانا. یہ فرعون نے بھی اختیار کیا. خوف کیا دلایا؟ اس نے کہا اے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو لتخرجنا، تاکہ تم ہمیں نکال دو، من ارضنا، ہماری زمین سے، بسحر کا، اپنے اس جادو کے زور پر. یا موسیٰ، اے موسیٰ تم یہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ ابھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کیا کر تو ہٹ میں بادشاہ بنوں گا؟ نہیں. انہوں نے یہ، یا تم سارے بنی اسرائیلی یہودی نکل، یہ کیا ہے قبطی نکل جاؤ، ہم یہودی یہاں پر اقتدار حاصل کریں گے. نہیں، یہ تمہارا ملک ہے، تمہیں مبارک، ہمیں جانے کی اجازت دو. یہی مطالبہ تھا نا. اس نے کیا کہا اپنی قوم کو؟ یہ ہمیں نکالنے آیا ہے. تو ریاست ہمیشہ الٹا بیانیہ بناتی ہے. اگر آگے عقل ہوگی تو اس بیانیے کا خوبصورتی سے توڑ کیا جائے گا تاکہ نفرت نہ پیدا ہو، ان کو پتہ چلے ہم کہنا کیا چاہتے ہیں. اور اگر آگے عقل نہیں ہوگی تو اس بیانیے ہی کو سمجھا جائے گا کہ اس سے ہماری گڈی چڑھتی ہے، اور آدمی سمجھتا ہے میرا عزت ہو رہی ہے، اور وہ در حقیقت اپنا ایریا جو ہے نا وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. تو فرعون نے جب یہ بیانیہ بنا لیا کہ یہ ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد اس نے پھر اقدامات اٹھائے، یعنی اپنی قوم کو اپنے ساتھ ملا کے فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِالسِّحْرِ مِثْلِهِ، جیسے تو جادو لے کے آیا ہے ہم بھی لازماً اس کے مقابلے میں ایسا ہی جادو لے کے آئیں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی وعدے کا وقت طے ہو جانا چاہیے. لا نخلفہ نحن ولا انت، جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں گے نہ تو خلاف ورزی کرے. مکانن سوا، کوئی کھلا میدان ہو، صاف میدان، وہاں ہم مقابلہ کر لیں گے، پتہ لگ جائے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم یوم الزینہ، تمہارے وعدے کا دن جو ہے وہ میلے کا دن ہے. کوئی سالانہ میلہ ہوتا ہوگا جس میں تمام مصر سے لوگ کھنچ کے آتے ہیں، اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اسی دن سارے لوگوں کی موجودگی میں یہ ہوگا. وہاں یحشر الناس ضحیٰ، اور تاکہ لوگ جمع کر دیے جائیں دن چڑھتے ہی.